اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ ذرا ہٹ کرنا ذرا بس. ہماری گفتگو چل رہی ہے نماز کے بیان میں. جو کل ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی وہ نماز کے بیان میں تھی. کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نماز یا تو واجب ہے یا مستحب ہے. واجب نمازوں کو بھی پھر بتایا گیا تھا یا تو واجب نمازیں روزانہ ہیں یا پھر وہ کسی وجہ سے وقتی طور سے واجب ہو جاتی ہیں. یعنی وہ ہر روز واجب نہیں ہیں بلکہ کسی وجہ سے کسی سبب سے واجب ہو جاتی ہیں. جو روزانہ واجب نمازیں ہیں انہیں نماز یومیہ یا نماز پنجگانہ کہا جاتا ہے. جیسے نماز صبح، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. یہ نماز یومیہ یا نماز پنجگانہ کہلائی جاتی ہے، یہ کہی جاتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اور واجب نمازیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو روزانہ واجب نہیں ہیں بلکہ کسی سبب یا کسی وجہ سے ایک خاص وقت پر واجب ہوتی ہیں. جیسے نماز آیات، طواف واجب، نماز میت یا والد کی قضا بڑے بیٹے پر. یعنی جو والد کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہیں. یا وہ نمازیں کہ جو نظر کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں. کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نظر کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں. مثلا ایک انسان نے نظر مانی کہ اگر فرض کیجئے اسے کوئی مثلا وہ بیمار ہے، وہ نظر مانے کہ پروردگار اے میرے اللہ اگر میں شفا یاب ہو گیا، اگر مجھے تو نے شفا عنایت فرمائی تو میں نظر مانتا ہوں کہ تیری قربت کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا. اللہ عز و جل اس کو شفا دے دیتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی پڑھے. اسے نماز یعنی نظر وغیرہ کی نماز بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی انسان کوئی اور اس کی مراد ہے، کوئی اور حاجت ہے اور وہ نظر مان لے کہ اگر میری یہ حاجت پوری ہو گئی تو میں 2 رکعت نماز اللہ عز و جل کے لیے پڑھوں گا مثلا. تو اللہ نے اس کی اگر حاجت پوری کی تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 2 رکعت نماز نظر پڑھے. یہ ہماری کل کی درس کی گفتگو تھی اور بتایا تھا کہ مستحب نمازیں بہت زیادہ ہیں. مستحب نمازیں بہت زیادہ ہیں. اب آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو آج ہمارا درس ہے وہ یہ ہے کہ وقت نماز ہے روزانہ. روزانہ کی نمازوں کا وقت، جو نمازیں پنجگانہ ہیں ان کا وقت کیا ہے، کب پڑھی جاتی ہیں، وہ کب واجب ہوتی ہیں، ان کا کیا وقت ہے. کہہ رہے ہیں کہ وقت نماز ہے روزانے. وقت یعنی وقت، نماز نمازیں یا نمازوں، روزانہ روزانہ، یہ ہم سب اردو میں بولتے ہیں، یہ ہم روزانہ اردو میں بولتے ہیں یہ لفظ جو ہے. ٹھیک ہے. یعنی وقت نماز ہے روزانہ، روزانہ کی نمازوں کا وقت کیا
روزانہ کی نمازوں کا وقت، یعنی جو نمازیں روزانہ واجب ہوتی ہیں، کتنی ہے ساجد صاحب؟ وہ 5 ہے جو روزانہ واجب ہوتی ہیں، وہ 5 نمازیں ہیں: نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ اب ان کا وقت بتا رہے ہیں کہ ان کا وقت کیا ہے۔ کہہ رہے نماز ہائے ہر روزے، نماز یعنی نمازیں، ہر مانے اردو میں بولتے ہیں ہر روز یعنی ہر دن، ہر روز یعنی ہر دن، نماز ہائے ہر روزے، ہر روز کی نماز یعنی ہر دن کی نماز جو ہر روز واجب ہوتی ہیں، وہ نمازیں جو ہر روز واجب ہوتی ہیں۔ 5 یعنی 5 نماز بمجموع انہا حفظ رکعت است، 5 نمازیں ہیں جن کا مجموعہ انہا، ان کا مجموعہ حفظ یعنی 17 رکعت است، رکعت ہے، یعنی ان کا مجموعہ 17 رکعت ہے۔ ہر روز کی نمازیں 5 نمازیں کہ جن کا مجموعہ 17 رکعت ہے، حفظ یعنی 17 اور ہجد 18، شوزد 16، جی 17 رکعت ہے۔ مطلب نماز صبح 2 رکعت، نماز ظہر 4 رکعت، 4 یعنی 4، نماز عصر یعنی 4 رکعت، نماز مغرب 6 رکعت یعنی 3 رکعت، نماز مغرب یعنی 3 رکعت، نماز عشاء 4 رکعت، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 4 8 اور 3 4 12 اور 3 15 اور 2 17، ٹھیک ہے، واضح۔ اولین سوالی یہ سمجھ میں آ گیا کہ 17 جو ہے نا، 4 اور 4 اور 4 یعنی 4 ظہر کی اور 4 عصر کی اور 4 عشاء کی، 12 ہو گئی، اور 3 مغرب کی 15 اور 2 صبح کی 17 ہو گئے۔ اولین سوالی کے در رابطہ با نماز ہائے روزانے مطرح میں باشد این است کہ ان نماز درچے وقتی باید خواندے شود۔ سب سے پہلا سوال اس بارے میں، ان نمازوں کے بارے میں، یعنی روزانہ کی نمازوں کے بارے میں، اولین یعنی سب سے پہلا سوال، اولین سوالی سب سے پہلا سوال کہ در رابطہ با نماز ہائے روزانے، کہ جو روزانہ کی نمازوں کے بارے میں، جی رابطہ ہے، رابطہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو روزانہ کی نمازوں کے بارے میں مطرح مش باشد اٹھایا جاتا ہے، سامنے آتا ہے، مطرح یعنی اٹھانا، کرنا، یعنی سوال کرنا، کہ جو سامنے آتا ہے، مطرح میں باشد یعنی سامنے آتا ہے۔ این است وہ یہ ہے کہ ان نماز درچے، کہ ان نماز ہا، کہ یہ نمازیں درچے وقتی باید خواندے شود۔ سب سے پہلا سوال روزانہ کی نمازوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے، یہ سامنے آتا ہے کہ یہ نمازیں درچے وقتی کس وقت میں، درچے وقتی کس وقت باید چاہیے خواندے شود پڑھی جائیں، یعنی سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سامنے آتا ہے کہ نمازیں کس وقت پڑھی جاتی ہیں یا پڑھی جائیں گی، یہ روزانہ کی نمازیں کس وقت پڑھی جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں وقت نماز صبح، نماز صبح کا وقت، از اذان صبح تا طلوع آفتاب، نماز صبح کا وقت کب سے ہے؟ اذان صبح سے طلوع آفتاب تک ہے۔ نماز صبح کا وقت اذان ازمنے سے، اذان صبح سے تا یعنی تک، طلوع آفتاب، صبح کی اذان سے طلوع آفتاب تک۔ وقت نماز ظہر، نماز ظہر کا وقت، و عصر اور عصر کا وقت، نماز ظہر اور عصر کا وقت کیا ہے؟ از ظہر شرعی تا مغرب، ظہر شرعی سے لے کر مغرب تک، ظہر شرعی یعنی زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ظہر و عصر کا وقت ہے، ٹھیک۔ وقت
نماز مغرب و عشاء، نماز مغرب اور عشاء کا وقت از مغرب تا نصف شب، غروب آفتاب سے لے کر آدھی رات تک۔ جی نماز صبح کا وقت ہے طلوع فجر سے، اذان صبح کب ہوتی ہے؟ طلوع فجر پر۔ ویسے تو اذان انسان جو ہے وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت اذان ہو رہی ہو، لیکن اصل صبح کا وقت کب ہے؟ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی جب صبح صادق نمودار ہو جائے اس وقت سے نماز صبح کا وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک، یعنی جب سورج نکلے، سورج نکلنے سے پہلے تک نماز صبح کا وقت ہوتا ہے۔ نماز ظہر کا وقت اور عصر کا کیا ہے؟ کہہ رہے زوال آفتاب سے، جب سورج کو زوال ہونا شروع ہو جائے، زوال آفتاب سے لے کر مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک۔ اور جو پہلا شروع کا وقت ہے، یہ دھیان سے سنیے گا آپ لوگ، جو پہلا شروع کا وقت ہے وہ مخصوص ہے جو 4 رکعت نماز کا وقت ہے، یعنی زوال آفتاب ہوا تو اب جو صرف اتنا وقت جو 4 رکعت نماز جس میں پڑھی جا سکتی ہے وہ خاص ہے ظہر سے، اس میں آپ عصر نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ خاص ہے ظہر سے، وہ نماز ظہر کا خاص وقت ہے۔ اور 4 رکعت نماز پڑھتے ہی پھر عصر کا وقت شروع ہو جائے گا اور اب دونوں نمازوں کا مشترکہ وقت ہے۔ واضح ہوا؟ ایسا نہیں فضیلت کا وقت ختم ہو گیا، نہیں فضیلت کا وقت نہیں ختم ہوا، لیکن جو خاص وقت ہے جس میں نماز عصر نہیں پڑھی جائے گی وہ صرف اتنا ہے کہ آپ نماز ظہر 4 رکعت پڑھ سکیں بالکل زوال آفتاب ہوتی ہی، اس وقت آپ نماز عصر نہیں پڑھ سکتے، نماز ظہر ہی پڑھیں گے، وہ خاص ہے نماز ظہر سے۔ اور جو آخر وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے کہ جس میں آپ صرف 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں آخر وقت میں، یعنی غروب آفتاب سے پہلے بس اتنا وقت ہے کہ 4 رکعت نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو سورج غروب ہو جائے گا، وہ وقت خاص ہے کس سے ساجد صاحب؟ وہ وقت خاص ہے عصر سے، اس میں آپ نماز ظہر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اگر صرف اتنا وقت باقی ہے کہ آپ صرف اور صرف 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز عصر پڑھیں، نماز ظہر کی قضا کریں، صحیح، وہ خاص ہے کس سے؟ عصر سے۔ اور جو بیچ کا وقت ہے یہ پھر مشترکہ وقت ہے نماز ظہر اور عصر کے درمیان۔ اسی طریقے سے نماز مغرب اور عشاء کا جیسے ہی یعنی مشرق کی سرخی، یعنی جب سورج غروب ہوگا، جب سورج غروب ہوگا تو غروب آفتاب ہونے کے بعد ایک مشرق میں سرخی آتی ہے، مشرق میں یعنی پورب میں، جسے ہمارے یہاں پورب کہتے ہیں، پورب میں پورب کی طرف ایک سرخی آئے گی، یعنی جدھر سورج غروب ہوتا ہے اس کے سامنے والے سمت میں ایک سرخی آئے گی، تو جب وہ سرخی زائل ہو جائے، لالی زائل ہو جائے تو پھر نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور روزہ کے افطار کا وقت بھی وہی ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو جب سورج غروب ہو جائے اور اس کے بعد جو مشرق میں سرخی آئی ہے، لالی آئی ہے، وہ زائل ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چونکہ سورج غروب ہونے کے بعد ایک سرخی پیدا ہوتی ہے مشرق میں، کہاں ہوتی ہے؟ ایسٹ میں، اور پھر جب وہ زائل ہو جائے مشرق سے تو پھر نماز مغرب کا وقت اور روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ فوراً 3 رکعت نماز پڑھیں گے تو وقت خاص ہے کس سے؟ مغرب سے، اس وقت مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جیسی 3 رکعت نماز پڑھنے کا وقت یعنی پورا ہو گیا، یعنی اتنا وقت گزر گیا کہ 3 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، تو ابھی مشترکہ وقت ہو گیا دونوں نمازوں کا، صحیح۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضیلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، نہیں، مشترکہ وقت ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح جو آخر میں وقت ہے آدھی رات ہونے سے پہلے، جو صرف اور صرف 4 رکعت کا وقت بچا ہے، اتنا وقت باقی ہے آدھی رات ہونے میں
کہ یہ انسان مومن مکلف صرف اور صرف 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ یہ نماز عشاء پڑھے اور نماز مغرب کی قضا کرے۔ صحیح، یہ نمازوں کا وقت ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ کل آئے گا جو اس میں بتایا نقشہ انشاءاللہ۔ تو یہاں تک آپ امید کرتا ہوں میں کہ سمجھ رہے ہوں گے، اور اتنا کافی ہے، آج وقت تمام ہو گیا۔ تو اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ لیجئے۔ والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔